وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ جس دنیا میں آج ہم رچ بس گئے، جو آج ہمارا اوڑھنا بچھونا بنی ہوئی، جس کے لیے آج ہم تلملا رہے ہیں، جس کے لیے آج ہم پریشان ہیں، جس کے لیے آج ہم مضطرب اور بے قرار ہیں، میرا رب اس کا تعارف کرواتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان۔ علامہ اسماعیل لغہ کے بہت بڑے امام، یہ ان لوگوں کی کاوشیں ہیں، ان لوگوں کی محنتیں ہیں کہ ان کی تحقیقات نے ہمارے لیے قرآن و حدیث آسان کر دیا۔ امام اسماعیل فرماتے ہیں مجھے متاع کا ٹھیٹھ ترجمہ نہیں آ رہا تھا، میں نے ایک دیہات کا رخ کیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جو دو چیزیں واضح نہیں ہوتی تھی، ایک یہ کتا جس کو کیا کہتے ہیں ڈبو، جس کے اوپر نشان ہوتے ہیں، اس کی عربی نہیں آتی تھی کہ ٹھیٹھ اس کو کیا کہتے ہیں۔ دوسرا متاع کا ترجمہ نہیں آتا تھا۔ کہنے لگے میں دیہات میں گیا، جو ہی دیہات میں داخل ہوا، ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے میں نے اس کتے کو منہ میں ایک چھوٹی سی ٹاکی لے کر جاتے ہوئے دیکھا، چھوٹی سی ٹاکی لے کر جاتے ہوئے دیکھا، توجہ کرنا، چھوٹی سی ٹاکی لے کر جاتے ہوئے دیکھا۔ تو وہ بچہ کہنے لگا یا اما جاء الرقیب وَأَخَذَ مَتَاعِي وَصَعِدَ إِلَى الْجَبَلِ۔ پتہ چلا کہ ڈبو کو عربی میں رقیم کہتے ہیں، اور متاع کس کو کہتے ہیں؟ وہ چولہے کے پاس چھوٹی سی ٹاکی جو چولہے کے پاس آٹا اور چولہا صاف کرنے کے لیے رکھی ہوتی ہے۔ یہ دونوں معنی سمجھ کے میں آیا۔ اب میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، اب آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ میرے قابل احترام بھائی، جس دنیا کو میرے رب نے بنایا وہ اس نے صرف ٹاکی متاع نہیں کہا، پونجی نہیں کہا، بلکہ ساتھ غرور بھی کہا، دھوکے والی ہے۔ میرے قابل احترام بھائی ذرا توجہ کرنا، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، بہت اہم بات کہنے لگا ہوں، حاصل گفتگو سمجھانا چاہتا ہوں۔ مجھے ذرا بتا، ایک گھر تمہارے سامنے بنا ہے، اس کو آرکیٹیکٹ نے ڈیزائن کیا ہے، اس کو ایک بڑے ٹھیکیدار نے، بڑی فرم نے بنایا ہے، لیکن وہ فرم انگریز کی تھی، وہ فرم سکھ کی تھی، وہ فرم یہودی کی تھی، بنانے والا کوئی اور تھا، مکان بن گیا، شاندار بن گیا، لش پش ہو گیا، اور بنانے کے بعد بورڈ لگا فار سیل، یہ مکان برائے فروخت ہے، لیکن فرم کے منیجر نے جو سکھ تھا، یہودی تھا، اس نے ایک جملہ لکھا، لوگوں یہ مکان برائے فروخت ضرور ہے لیکن اس گھر میں دھوکہ ہے، اس گھر میں دھوکہ ہے۔ مجھے ایمانداری سے ذرا بتانا، ایمانداری سے ذرا بتانا، اگر لکھنے والا یہودی عیسائی ہے، اس نے کہا اس میں دھوکہ ہے، کیا کوئی خریدنے کے لیے تیار ہوگا؟ بولیں بولیں ذرا، سستا دے رہا ہے، مارکیٹ ریٹ سے نیچے دے رہا ہے، لیکن کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں اس کی بنیادوں میں دھوکہ ہے،
پتہ نہیں اس کے سریے یا سمٹ میں دھوکا ہے، کیونکہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا، کہنے والا مسلمان بھی نہیں، کہنے والا سکھ اور یہودی کیوں نہ ہو۔ توجہ کرنا میری طرف، بہت اہم بات کہنا چاہتا ہوں۔ جب بھی کہتا ہوں، جب بھی سنتا ہوں، جب بھی سناتا ہوں، خود تڑپنے لگتا ہوں، بے چین ہو جاتا ہوں۔ میرا رب بتانے والا، کہنے والا سکھ یہودی ہے، اس کے کہنے پر میرے بھائی ہم مکان خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ کائنات کا رب دنیا بنا کر کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، لوگوں دنیا میں نے بنائی لیکن یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ ہائے ہائے، اگر میں یوں کہوں کہ رنگ رلیوں کے زمانے پہ نہ جا اے دل، رنگ رلیوں کے زمانے پہ نہ جا اے دل، یہ تو خزاں ہے جو اندازے بہار آئی۔ اس کے پیچھے بڑی کربناک، بڑی شرمناک خزاں ہے۔ اس نے بہار کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جو اس کے جادو کو سمجھ گئے وہ کبھی اس کے دھوکے میں نہیں آئے۔ وقت نہیں ہے، ورنہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے، اس طرف نہیں جاؤں گا۔ میں یہی کہوں گا میرے دوستو، آج جو فارغ ہو رہے ہیں ان کو بھی کہوں گا، فارغ التحصیل اپنے طالب علم بھائیوں کو، آج اس اجتماع میں جو آئے ہیں ان کو بھی یہ پیغام دوں گا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا ضرورت ہے، دنیا ضرورت ہے۔ یاد رکھو، لاہور جانا ہو گاڑی ضرورت ہے، گاڑی منزل نہیں ہوا کرتی، منزل تو لاہور جانا ہوا کرتا ہے۔ دنیا میں رہنا ہے، دنیا ضرورت ہے، لیکن یاد رکھنا جو دنیا تمہیں رب سے قریب کرے وہ نعمت ہے، جو دنیا تمہیں رب اور اس کے نبی سے دور کرے وہ عذاب ہے۔ لہذا میں تمہیں صرف یہ آخری بات کہہ کر اپنا حاصل گفتگو سمجھانا چاہتا ہوں، اس دنیا میں رہ کر اس رب کے ساتھ اتنا بڑا جوڑ ڈال، اس کے ساتھ سرگوشیاں کیا کر، اس کے ساتھ باتیں کیا کر، اس کو اپنا درد دل سنایا کر، اس کے سامنے رویا کر، اس کے سامنے گڑ گڑایا کر، اس کے سامنے آنسو بہایا کر، آنسو بہا کر جب اس کے ساتھ تیرا تعلق بن جائے گا تو پھر کیفیت کیا ہوگی کہ فنا کیسی بقا کیسی۔ ہائے ہائے، شاہ جی کو اللہ نے بڑا ذوق دیا تھا، جوانی میں بہت عمدہ خطابت ان کی ماشاءاللہ، آج بھی ماشاءاللہ، لیکن ہم تو کوئی خطیب شتیب نہیں، کوئی دعویٰ، صرف درد دل ہے۔ فنا کیسی بقا کیسی، خالص صوفیانہ شعر حضرت سردار صاحب۔ فنا کیسی بقا کیسی، جو ان کے آشنا ٹھہرے، فنا کیسی بقا کیسی، جو ان کے آشنا ٹھہرے، کبھی اس گھر میں آ ٹھہرے، کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے۔